احتجاج کمزوری کی نشانی ہے. ہم آج کمزور ہیں تو احتجاج کرتے ہیں. طاقت حاصل کرنی ہے. اس سارے ریزالو، اس ساری کمٹمنٹ کو، اپنی انرجی کو طاقت میں کنورٹ کرو. طاقتور احتجاج نہیں کرتا. ہم کمزور ہیں. آج جس کھیل میں آپ ہو اس کھیل میں ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کھیل میں اس لیے کہ آپ آئینی طریقے سے کام کرنے جا رہے ہو تو اس میں آپ کو سیٹیں چاہیے، اس میں آپ کو ووٹ چاہیے. اس میں تم کمزور ہو تو احتجاج کمزور کرتا ہے. ہم کمزور رہنے کے لیے نہیں ہیں. اپنی اس کمزوری کو طاقت میں بدلو. جنون طاری کرو. کوئی گھر، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے مسائل کو حل کرنے کی تم بات نہیں کر رہے ہو. صرف جاؤ، بیج ڈالو، پانی ڈالو، کسان بنو. زمین تمہاری ہے. جہاں جہاں تک پھیل کر بیج ڈال کر پانی ڈالو گے وہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ اناج اگائے گا، وہاں وہاں پر تمہیں پھل دے گا. تو اپنے اس کامیابیوں کو، اس تمام جو تمہاری ابھی تک اسٹرگل ہے، اس کو طاقت میں بدلو. اور طاقت، چونکہ ہم لشکروں والی کوئی جنگ نہیں لڑ رہے تو ہماری طاقت ووٹ ہے. ہم تو پاکستان کے آئین میں رہ کر پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظلم کا خاتمہ طاقت سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، پیار سے اور حکمت سے کرنا چاہتے ہیں. ظلم کا خاتمہ طاقت سے نہیں کرنا چاہتے. اللہ بھی ہم سے طاقت سے ظلم کا خاتمہ نہیں کروانا چاہتا. بھائی طاقت سے تو اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ اگر کرنا چاہے تو 1 منٹ کی بات ہے. سارے حکمرانوں کی ایک ٹانگ ٹیڑھی کر دے، ایک آنکھ ٹیڑھی کر دے. بولو بھائی جب تک تم لوگ کرپشن نہیں بند کرو گے، جب تک آنکھ سیدھی نہیں ہوگی. رب کے لیے مسئلہ ہے، رب کی طاقت سے باہر ہے. دیکھو کیسے سیدھے ہو جائیں گے. تو طاقت سے تو رب کر سکتا ہے. رب سے زیادہ کسی کے پاس طاقت رب کی اگر طاقت استعمال کرے. نماز نہ پڑھنے والوں کو رب بولے بھائی نہیں پڑھ رہے نماز، تو ایک ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، ایک ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا. اب فجر کی نماز پڑھو گے تو ٹانگ سیدھی ہوگی. دیکھو فجر کی نماز میں ایسی لائن لگے گی جیسے عید میں لائن لگتی ہے. لگے گی نہیں لگے گی؟ بھائی ٹانگ سیدھی کروانی ہے تو جو ہے وہ اگر فجر کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. طاقت ہے بھائی، لیکن رب طاقت سے نہیں کروانا چاہتا. رب پیار سے کروانا چاہتا ہے، حکمت سے کروانا چاہتا ہے. تو طاقت تو رب کا کام ہے. ہمیں تو پیار اور حکمت سے کام کرنے کی. طاقت کے لیے تو رب ہے، وہ کروا لے گا طاقت سے. لیکن ہمارا کام تمہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ حکمت سے اور پیار سے کام کراؤ. حکمت سے، طاقت بھی حکمت سے حاصل کرو، پیار سے حاصل کرو. اور آج جس فیلڈ میں آپ ہو وہاں کی طاقت لوگوں کا مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے. اس ووٹ کے لیے اپنے آپ کو جنونی بناؤ. اگر اس سے جتنا کمٹمنٹ ہے تمہارا، جتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کاؤنٹ ہوں گی آپ کے ووٹ کے کاؤنٹ پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. لوگوں کو جا کر اور کسان والے کام کرو. جاؤ، بیج بو، پانی دو، اچھے کسان بنو. اس کے لیے وہ والی بات جو میں نے پہلے بات کی کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو. تم ٹھیک ہو جاؤ، سب کے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ چیز ہمیں دنیا میں نہیں روک سکتی. کامیابی کامیابی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آج جس چھوٹی سی چیز کے لیے خدا نہ خواستہ ہم بھٹکے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دینے والا ہے. تھوڑا صبر تو کرو، اس پہ توکل تو کرو. اچھے طریقے سے دینے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. آج اگر جو باپ اپنے 4 بچوں کو 5-5 ہزار روپے دے کر اسکول میں بھیجتا ہے، 20 ہزار روپے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں 4 بچوں میں سے. لیکن سرکاری اسکول میں تعلیم نہیں ہے. کل کو اگر اسی باپ کے 20 ہزار روپے بچیں گے سرکاری اسکول میں، وہ تعلیم آ جائے جو اس پرائیویٹ 5 ہزار والے اسکول سے زیادہ بہتر ہو، تو اس کے بچیں گے نہیں بچیں گے 20 ہزار روپے. آج وہ اس 20 ہزار کے لیے کہیں سے رشوت لے، کہیں سے غلط کام کرے کہ جو اس کو اسکول کی فیس دینی ہے. تھوڑا سا توکل کر کے اس رستے پہ ٹائم لگائے، پورے تمام معاشرے کو بدلنے کی ٹھانے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم لے آئے گا، اس کے 20 ہزار روپے بچیں گے. آج اگر وہ 10 ہزار روپے مہینے کے ڈاکٹر کے پاس لگا رہا ہے پرائیویٹ کلینک پہ، تو ٹائم لگائے، جدوجہد کرے اس رستے میں، جو کہ فرض ہے کہ ایسی قیادت آئے جو اسپتالوں میں دوا دے، اچھی ہیلتھ دے. تو اس کے 10 ہزار وہاں سے بچیں گے جس کے لیے آج وہ رشوت لینا چاہتا ہے، جس کے لیے آج وہ غلط رستے پہ جانا چاہتا ہے. تو اگر آج وہ 50 ہزار سے 1 لاکھ روپے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے کما رہا ہے، تو یقین جانو اس کی اسی کوشش کشمکش میں اس کا کب کہ اس کو موت آ لے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، ضروریات پوری کر نہیں پائے گا. تو تھوڑا سا رک کر، تھوڑا سا صبر کر کے آؤ اس پورے نظام کو یکسر جھنجھوڑ کر پھینکنے کی بات کریں. تو جب اتنا پیسہ ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے سرکار کے نام پر، اگر وہ صحیح جگہوں پہ لگ جائے تو تمہارے اپنے گھروں میں تمہارے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی جو تم آج خرچ کر رہے ہو، غلط طریقے سے لے رہے ہو. اور غلط طریقے میں عام جرنل بات کر رہا ہوں، اور وہ ان چیزوں میں جا رہی ہے ساری. تو میرے ساتھیو، آج کا دن اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. آج کا دن اپنی نفی کرنے کا دن ہے، اپنی بہادری، اپنے عزم، اپنے ذہن، اپنی ذہنیت کی نفی کرنے کا دن ہے. بار بار یہ کہنے کا دن ہے کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے. اس کارواں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آنے والا دن ساتھیو تمہارا ہے. تم جدھر سے گزرو گے پورا علاقہ فتح کرو گے، پورے شہر فتح کرو گے، پورا ملک تم فتح کرو گے انشاءاللہ تعالی. تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگ رد نہیں کر سکیں گے، تمہارے کردار کی لوگ قسمیں کھائیں گے. اور آنے والا مورخ لکھے گا، یقین جانو ہم وہ کام کر کے مرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ میری دنیا اچھی ہو جائے ہمارے جیتے جی، ہم جب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہ ہو
खबर में रहें, हमारे बाद जो हमारे किए हुए कामों के पीछे ये माशरा चले तो वो जो काम करें हमारी आइंदा आने वाली नस्लें, उसका अजर हमारी कब्रों पे मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला नाजिल हो रही होंगी और हमें इसका पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला।